بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین اکرام۔ آج جو نسخہ لے کے حاضر ہوا ہوں وہ نسخہ بچوں کے بارے میں ہے اور بچوں کے ایسے مسئلے کے متعلق ہے جو آج کا سب سے بڑا مسئلہ ہے، یعنی کہ بچوں کا کھانا نہ کھانا۔ اور آج کل کی مائیں اس حوالے سے بہت زیادہ پریشان ہوتی ہیں، خاص طور پہ وہ بچوں کو پھر اس حوالے سے ان کے پاس مختلف جو ہیں وہ ٹیکنیکس ہوتی ہیں جس کے ذریعے وہ بچے کو کچھ نہ کچھ کھلا سکتی ہیں۔ مثال کے طور پہ بچے کو کوئی لالچ دے کے اس کے بعد اس کو دو نوالے وہ کھلا دیتی ہیں، یا وہ ڈرا دھمکا کے کسی بھی طرح سے اسے تھوڑا بہت کھلا دیتی ہیں۔ تو وہ کھانا صرف اتنا ہی ہوتا ہے کہ جس پہ بچہ زندہ رہ سکے، اور بچے کی پوری جو ہے وہ گروتھ اور نشو و نما جو ہے وہ رک جاتی ہے، اور بچے کو بچے کی جو ضروری غذائیت ہے اس کے ذہن کی بڑھوتری کے لیے اور اس کی جسمانی نشو و نما کے لیے وہ پوری نہیں ملتی۔ تو بچے کی جو صحت کو جانچنے کا ایک معیار ہے جسے میں سمجھتا ہوں کہ آپ کوئی بھی عام آدمی اس معیار کو، اس پیمانے کو لے کے بچے کی صحت کو ناپ سکتا ہے کہ آیا آپ کا بچہ جو ہے اس کی گروتھ ٹھیک ہے یا نہیں ٹھیک، اس کا قد بڑھ رہا ہے، اس کا ذہن کیسا ہے، بچہ مینٹلی کتنا اسٹرانگ ہے، کتنا ذہین ہے، کتنا ایکٹیو ہے، اور کس حد تک وہ انرجیٹک ہے۔ تو دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ بچہ اگر مثال کے طور پہ بچے کی عمر 3 سال ہے تو وہ کم سے کم 4 ساڑھے 4 سال کا نظر آئے تو پھر آپ سمجھیں کہ آپ کا بچہ تندرست ہے، صحت مند ہے اور صحیح طریقے سے اس کی بڑھوتری ہو رہی ہے۔ لیکن اگر بچہ 3 سال کا ہے اور وہ نظر 2 سال کا یا 2.5 سال کا آتا ہے تو یہ پھر اس کو میرے خیال میں اس بات کو سمجھنے کے لیے کوئی بہت بڑا کوئی الجبرا کا فارمولہ نہیں چاہیے کہ بچے کی جو صحت ہے اور تندرستی ہے یا اس کی جو گروتھ اور نشو و نما ہے وہ رک چکی ہے یا متاثر ہو چکی ہے بہت بری طرح سے۔ تو جیسے میں نے عرض کیا ہے کہ بچے تیزی سے بڑھتے ہیں سال ہر سال، وہ جیسے پرانے زمانے میں نوٹ کرتے تھے لوگ بچوں کے کپڑوں سے کہ بچوں کے کپڑے یا جوتے وہ کتنے چھوٹے ہو گئے، اور اس سے حساب لگاتے تھے کہ بچے کی گروتھ کیسی ہو رہی ہے۔ تو آج کل خاص طور پہ اس حوالے سے کوئی توجہ نہیں ہے۔ ہمارا لاڈ پیار بہت عجیب ہے۔ مثال کے طور پہ ہم اپنے لاڈ پیار میں بچوں کو جو چیزیں کھلاتے ہیں، جو ہم بازار سے انہیں سلنٹیاں، چپس اور مختلف قسم کے پاپڑ اور یہ اس طرح کی اور بہت ساری خرافات ہیں، بازار کے یہ ڈبے والے جوس اور ٹافیاں اور پتہ نہیں کیا کچھ ہم ان کے پیٹ میں دھکیل دیتے ہیں کہ جو ننھے سے معدے کے لیے، پیٹ کے لیے بہت زیادہ اذیت کا باعث بنتا ہے، اور اس سے پھر تیزابیت ہوتی ہے، بچے میں چڑچڑاپن آتا ہے، بچہ سوتا نہیں ہے ٹھیک سے، اور بچہ چھوٹی چھوٹی بات پہ اگر وہ اس قابل ہے کہ وہ لڑ جھگڑ سکے تو وہ لڑتا جھگڑتا ہے، ادروائز جو ہے وہ پھر روتا رہتا ہے۔ اگر چھوٹے بچے، زیادہ چھوٹے بچے ہیں، 1 سال 1.5 2 کا بچہ ہے تو عام طور پہ وہ بچے بہت زیادہ روتے رہتے ہیں، اور عام طور پہ ہم یہی سمجھتے ہیں کہ جی کوئی نظر لگ گئی ہے، کوئی دم شم کرواؤ، کوئی جھاڑا شاڑا لگواؤ۔ لیکن جو سب سے بڑی وجہ ہوتی ہے اس اریٹیشن کی وہ ہوتی ہے بچے کے معدے کی خرابی، کیونکہ بچے کا جو نظام انہضام ہے وہ بہت ہی نازک ہوتا ہے، اور اس نازک نظام انہضام پہ ہم اتنے تیز ایسڈز جو ہیں وہ ڈالتے ہیں کہ جو سمجھیں کہ بالکل ایسی ہے جیسے ہم پھولوں پہ تیزاب پھینک رہے ہوں، ٹھیک ہے۔ تو ایک چیز اور اس میں چھوٹی سی میں گزارش کر دیتا ہوں کہ عام طور پہ جو کھٹاس استعمال ہوتی ہے، ٹھیک ہے، چاہے وہ پاپڑوں میں ہے یا چپس میں ہے، جو چیز بھی پیک ہو کے آ رہی ہے بڑی چٹپٹی اور لذیذ نظر آ رہی ہوتی ہے، تو اس میں جو کھٹاس ہے عام طور پہ وہ سلفیورک ایسڈ یعنی گندھک کے تیزاب کا پانی کے ساتھ مکسچر ہوتا ہے کہ جو گرم اس چپس کے اوپر شاور سے ڈالتے ہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ جو کھٹاس ہے یہ بہت زیادہ سستی پڑتی ہے۔ تو آپ یہاں سے اندازہ لگا لیں کہ بچوں کے معدے کے ساتھ کیا ہوتا ہوگا، یعنی ایسیڈیٹی کی انتہا ہو جاتی ہے، اور چھوٹے چھوٹے بچے نہ ان کی گروتھ ہوتی ہے، نہ ان کا جو ہے وہ دیکھنے میں بچے لگتے ہیں کہ یہ ہیلدی ہیں، تندرست بچے ہیں جیسا ان کو ہونا چاہیے۔ عمر کے مطابق جو میں نے ایک پیمانہ بتا دیا ہے، آپ اس پیمانے پہ اپنے بچے کی صحت کو رکھ کے ناپ سکتے ہیں، اور آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آیا آپ اپنے بچے کا خیال رکھ رہے ہیں، آپ اس سے لاڈ کر رہے ہیں، یا آپ اس کے ساتھ، اس کی صحت کے ساتھ آپ دشمنی مول لے رہے ہیں، ٹھیک ہے۔
تو یہ تو سادہ سی گفتگو ہے اس حوالے سے کہ بچے کا سب سے پہلے باہر کا سارا کھانا بند کریں، ٹھیک ہے؟ کچھ بھی ہو جائے، یہ ساری چیزیں جو بچے باہر سے لے کے کھاتے ہیں آپ یہ روکیں، تاکہ بچے کے معدے کو تھوڑی سی ریلیکسیشن ملے اور وہ کچھ غذا کو ہضم ہونے کے قابل ہو سکے، ٹھیک ہے جی؟ تو اب اس حوالے سے ایک سادہ سی دوا ہے، جیسے میں نے عرض کیا کہ بچوں کی بھوک، بچوں کی جو نارمل بھوک ہے وہ کیونکہ بچوں کی جو سب سے پہلی غذا ہے وہ دودھ ہوتی ہے، تو دودھ میں کسی قسم کی کوئی تیزابیت نہیں ہوتی، لیکن جیسے میں نے عرض کیا ہے کہ معدے میں، چھوٹے بچوں کے معدے میں جب ایسیڈیٹی آتی ہے تو اس کو کنٹرول کرنے کے لیے جسم میں موجود، پتے میں موجود جو بیس ہے وہ بہت کم ہوتی ہے، جس کی وجہ سے تیزابیت بڑھ جاتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو جیسے میں نے عرض کیا کہ چھوٹے بچے ہیں، 1.5-2 کے بچے ہیں، زیادہ باتیں نہیں کر سکتے، تو انہیں بیان نہیں کرنا آ رہا ہوتا کہ ان کے سینے میں جلن ولن ہو رہی ہے، تو وہ اس کا اظہار پھر رو کے کرتے ہیں، ضد کر کے کرتے ہیں، ٹھیک ہے، شور مچا کے کرتے ہیں۔ تو ہمیں خود اس چیز کو سمجھنا ہوگا کہ بچے کے ساتھ مسئلے مسائل کیا ہیں اور کیسے چل رہے ہیں، پھر اسی وجہ سے آگے چل کے بچوں کے پیٹ میں مختلف طرح کے مسئلے مسائل پیدا ہوتے ہیں، کیڑے بن جاتے ہیں اور منہ سے رات کو رالیں بہتی ہیں، اور بعض اوقات منہ سے اسمیل آنا شروع ہو جاتی ہے، دانت خراب ہو جاتے ہیں خصوصاً۔ تو آپ ان چیزوں سے اپنے بچوں کو روکیں، اگر واقعی میں آپ ان سے پیار کرتے ہیں اور آپ ان سے ایک جو ہے وہ اپنے لاڈ اور محبت کا اظہار کرنا چاہتے ہیں، تو انہیں وہ چیزیں لے کے کھلائیں جو ان کی صحت کے لیے اچھی ہوں، ٹھیک ہے؟ آپ انہیں پھل دیں کھانے کے لیے، آپ انہیں کوئی بھی بازار سے اچھی چیز جو قدرتی چیز ہے جس میں ضروری غذائیت ہے آپ وہ لے کے بچے کو کھلائیں، لیکن خدا را ان چیزوں سے آپ اوائڈ کریں کہ جیسے میں نے عرض کیا کہ بچے قوم کا اگر مستقبل ہیں تو اس مستقبل کے لیے، اس مستقبل کے ساتھ یہ ظلم نہیں ہونا چاہیے کہ آپ ان کو اتنی زیادہ تیز تیزابیت والی غذائیں دیں۔ تو اب نسخے کی طرف آتے ہیں۔ نسخے کے اجزاء بہت سادہ ہیں، 3 اجزاء پہ مشتمل نسخہ ہے، جیسے سمجھاؤں ویسے استعمال کریں، انشاءاللہ آپ کے بچے کی بھوک بہتر ہونا شروع ہو جائے گی، اور جیسے بچہ کھانے کے لیے مانگے یا اس کی کھانے کی طرف آپ رغبت دیکھیں تو فوراً سے پہلے ایسی چیزیں کھانے کے لیے بچے کو دیں جو غذائیت سے بھرپور ہوں۔ میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ ایک ویڈیو خاص طور پہ اس حوالے سے بنائی جائے کہ ہمیں بچوں کی جو نیوٹریشن ہے، جو ضروری غذائیت والی غذائیں ہیں وہ کون کون سی ہوتی ہیں اور کس طرح سے ان کو استعمال کروانا چاہیے، اور کس ایج میں کون سی غذائیں بچوں کی بڑھوتری کے لیے بہترین ہیں۔ بعد میں مائیں پریشان ہوتی ہیں، اور پھر خاص طور پہ بچیوں کے حوالے سے اگر قد نہیں بڑھ رہا تو بڑا مسئلہ ہے وہ، اور خاص طور پہ یہ جو تیز مسالہ دار غذائیں بچے شروع سے کھاتے ہیں اور بہت زیادہ کیمیکل ان کے معدے میں جب پہنچتے ہیں تو پھر قبل از وقت بلوغت کا مسئلہ جو ہے یہ بھی عام ہوتا جا رہا ہے، جیسے آپ دیکھ رہے ہیں کہ ارلی پیوبرٹی کا مسئلہ عام ہے۔ تو اس چیز سے بھی جو ہے وہ انشاءاللہ ہم بچ سکتے ہیں۔ تو اب آتے ہیں نسخے کی طرف۔ نسخے کے اجزاء کو آپ نوٹ کر لیجئے گا، اور جو ترکیب تیاری اور جو اس کا طریقہ استعمال آپ کو بتاؤں آپ اس کے مطابق استعمال کریں، انشاءاللہ آپ کو 100% رزلٹ ملے گا۔ تو قدرتی اجزاء کا حامل نسخہ پیش خدمت ہے، نوٹ فرما لیں۔ جی ناظرین اکرام، نسخے کے اجزاء پیش خدمت ہیں، نوٹ فرما لیں، اور جو طریقہ استعمال اور ترکیب تیاری بتاؤں آپ اسی کے مطابق استعمال کریں۔ انشاءاللہ یہ جو بچوں کی بھوک کے حوالے سے مسئلہ ہے یہ آپ کا ہمیشہ کے لیے سولو بھی ہو جائے گا، اور اس کے کسی قسم کے کوئی سائیڈ ایفیکٹس بھی نہیں ہیں، کیونکہ یہ تینوں اجزاء قدرتی ہیں۔ تو سب سے پہلے یہ ہے کالی مرچ، عام چیز ہے، زیادہ تر لوگ اس کے بارے میں جانتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اسی طرح سے یہ آپ ثابت لیں اور لے کے اسے گرائنڈ کریں۔ اور دوسرے نمبر پہ ہمارے پاس ہے سونٹھ، عرف عام میں سونٹھ کہتے ہیں، ویسے خشک ادرک ہے یہ، ٹھیک ہے؟ تو یہ بھی اسی طرح سے آپ چیک کر کے لیں کہ اس میں کیڑا وغیرہ نہ لگا ہو، سوراخ نہ ہو، زیادہ پرانا نہ ہو۔ تو یہ دوسرا جز ہے جی۔ اور تیسرا ہے اس میں نوشادر ٹھیکری، ٹھیک ہے جی۔ جیسے میں نے عرض کیا کہ بچوں کے معدے میں جب تیزابیت بڑھتی ہے تو بھوک کا مسئلہ ہوتا ہے، اور یہ بات ہم اچھی طرح جانتے ہیں، اور خاص طور پہ جو لوگ تھوڑا بہت
جن کا کیمسٹری کے ساتھ ہے تعلق وہ سمجھ سکتے ہیں کہ اگر تیزاب کو ہم نے نیوٹرل کرنا ہو تو اس کے لیے ہمیں بیس کی ضرورت پڑتی ہے۔ تو اس میں دو ہمارے پاس بیسز ہیں جو ہمیں سونٹ سے اور کالی مرچ سے حاصل ہوتی ہیں، یہ دونوں بیسز ہیں۔ اور جو اس میں نوشادر ہے یہ ایک طرح کا نمک ہے۔ تو اس سے سینے میں جلن کا مسئلہ بھی حل ہوگا، بھوک بھی اچھی لگے گی، ہاضمہ بہت بہترین ہوگا۔ اور ہاں، یہ ایک اس نسخے کا جو ہے وہ سمجھ لیں کہ بونس ہے۔ ایسے بچے جن کے کان بہتے ہوں، اگر آپ انہیں یہ نسخہ استعمال کروائیں تو انشاءاللہ کچھ ہی ٹائم میں ان کے کان بہنا بند ہو جائیں گے۔ ٹھیک ہے، کانوں میں درد رہتا ہو، حتیٰ کہ کسی بڑے کے کان میں بھی درد ہے تو وہ بھی انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا۔ اب کرنا آپ نے یہ ہے کہ یہ تینوں چیزیں آپ نے برابر وزن میں لینی ہیں، انہیں پیس لینا ہے۔ بے شک مکس کر کے پیس لیں یا الگ الگ پیس کے بعد میں آپ انہیں مکس کر لیں، اور اس کے بعد آپ نے جتنا یعنی ان کا وزن ہو اس سے آپ نے 3 گنا شہد لینا ہے۔ ٹھیک ہے، 3 گنا شہد لے لیں اور اس میں آپ اس کو اچھی طرح مکس کر کے رکھ لیں۔ جو چھوٹے بچے ہیں جن کی عمر 2 سال سے کم ہے انہیں آپ یہ تقریباً 8واں حصہ، چائے والے چمچ کا 8واں حصہ دیں، اور اس سے جو بڑے بچے ہیں وہ آدھا چائے کا چمچ تک آپ انہیں دے سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، دن میں 3 دفعہ، دن میں 2 سے 3 بار دیں، اور مقدار خوراک کا خاص خیال رکھیں جو میں نے بتائی ہے اسی کے مطابق دیں۔ اور اگر کانوں کے لیے دینا چاہ رہے ہیں کہ کسی بچے کا یا بڑے کا کان درد کر رہا ہے تو اس کو بھی آپ اسی حساب سے دیں، انشاءاللہ کان کا درد بھی رفع ہو جائے گا۔ اور اگر کان سے کوئی، جیسے عام طور پہ کان بہتے ہیں، کانوں میں سے رطوبت نکلتی ہے، تو انشاءاللہ وہ بھی ٹھیک ہو جائے گی۔ تو یہ اجزاء ہیں، امید کرتا ہوں آپ نے اجزاء نوٹ کر لیے ہوں گے۔ جی ناظرین اکرام، تو یہ تھا نسخہ بچوں کی بھوک کے حوالے سے، بچوں کے ہاضمے کے متعلق، اور بچوں کے پیٹ میں درد رہتا ہے، مروڑ رہتا ہے، اور وہ بعض اوقات لوز موشن ہوتے ہیں، دن میں کئی بار تھوڑا تھوڑا پخانہ آتا رہتا ہے، تو اس کے لیے انشاءاللہ یہ نسخہ طیب بہدف ہے، بہت دفعہ یعنی آزمایا ہوا ہے، اور ہمارے اپنے گھروں میں یہ استعمال ہونے والی چیز ہے۔ تو امید کرتا ہوں کہ آپ اسے بتائی گئی ترکیب کے مطابق آپ اس کو تیار کریں گے اور اپنے بچوں کو استعمال کروائیں گے۔ ٹھیک ہے جی، تو اپنے گرد و نواح میں رہنے والے تمام لوگوں کا خیال رکھیں، اور اپنے چینل کا بھی۔ ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔